بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ بدر، ناظرین پیج ہے 306 اور شاہ سرخی ہے فریقین کے مقتولین۔ ناظرین غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کا آج 38 نمبر ہے وی لاگ، اور آج کے لحاظ سے اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ پیج ہے 306 اور وی لاگ نمبر ہے 38 اور فریقین کے مقتولین، اور مین ہیڈنگ ہے غزوہ بدر۔ ناظرین غزوہ بدر کبریٰ، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ ناظرین ہم جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب، جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور وی لاگ نمبر اس وقت ہے 38 اور آج کے لحاظ سے تیسری قسط ہے، اور شاہ سرخی ہے غزوہ بدر کی فریقین کے مقتولین۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ وی لاگ نمبر 38 اور آج کی تیسری قسط فریقین کے مقتولین، اور پیج ہے 306۔ یہ مارکہ یعنی غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ اور سربراہ حضرات تھے، یعنی بڑے کھڑپینچ لوگ تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک بڑے گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حسب حکم الحکم آپ کی سواری پر قجادہ کسا گیا۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کے باہر پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے،
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، یعنی سن رہے ہیں مگر جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہے مکے میں شکست کی خبر، یہ نیکسٹ کی سرخی ہے، یہ ویلاگ یعنی 38 جس کی تیسری قسط تھی آج، جس کا ہیڈنگ تھا افریقین کے مقتولین، یہ ختم ہوئی۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ، تذکرہ کیا بیاں ہو زباں سے میرے، رتبہ تیرا بڑا سید فاطمہ، ناز کرتی ہے جس پر زمین و زماں، وہ صدق و صفافی سید فاطمہ، کہ اٹھا دل یہ ہمداں کا عشق میں، تجھ پہ جاں ہے فدا سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا سید فاطمہ۔